नमस्कार आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात के एक नए शुमारे में। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इस्मत चुग़ताई की किताब कागज़ी है पैरहन। ये उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, ख़ुद नविश्त है। नाज़रीन, उर्दू अदब में इस्मत चुग़ताई की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। बतौर नावल निगार, बतौर अफ़साना निगार एक बड़ा नाम, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद काज़िम साहब। आप का बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया शुक्रिया। प्रोफ़ेसर मोहम्मद काज़िम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं बरसों से, और आप एक नक़ाद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं। उर्दू अदब में आपका नाम नुमायाँ हैसियत रखता है। तो सर, इस किताब कागज़ी है पैरहन पर गुफ्तगू करने से क़ब्ल हम क्यों ना इस्मत चुग़ताई के बारे में उनके मुतालिक़ आप नाज़रीन को बताइए इख्तिसार के साथ। बेहद शुक्रिया। इस्मत चुग़ताई 20वीं सदी के पहले और दूसरे दहे की, बल्कि अशरे की बहुत अहम अदीब हैं। ख़ुसूसन तरक़्क़ी पसंद तहरीक का जब भी हम नाम लेते हैं तो इस्मत चुग़ताई एक नुमायाँ नाम हमारे सामने आता है। जैसे उस ज़माने में 4 बड़े फ़िक्शन राइटर का नाम जब हमारे सामने आता है तो उसमें बेदी, इस्मत, कृष्णचंद्र और मंटो, ये 4 बहुत अहम नाम आते हैं, और ये 4 अहम नाम तरक़्क़ी पसंद तहरीक के नुमायाँ नाम है। और इस्मत चुग़ताई ने उस तहरीक में, उस फ़िक्शन में, उस अदब में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया है वो दूसरों से मुख्तलिफ है और जिसका मुकाबिल नहीं है कोई और। तो वो एक बहुत अहम अदीब, बहुत अहम मुफ़क्किर, और हमारे समाज को, हमारे मुल्क को और हमारी कौम को, हमारी ज़बान को जिस तरह से उन्होंने बरता है, वैसे कम से कम उस दौर तक दूसरे राइटरों के यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, और किसी खातून राइटर के यहाँ तो कम से कम नहीं ही देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, ये जो ख़ुद नविश्त है, ये जो किताब है कागज़ी है पैरहन, इसके मुतालिक़ हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये इसमें क्या है, ये कैसी किताब है? जी, कागज़ी है पैरहन इस्मत चुग़ताई के ख़ुद नविश्त सवाने है, लेकिन ये दूसरे ख़ुद नविश्त सवानों से मुख्तलिफ है। जैसे ये उनके जनरली ख़ुद नविश्त जो सवाने हैं या सवाने हमें मिलते हैं वो बचपन से लेकर के आखिरी वक्त तक के ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में किस तरह से पेश आए हैं, क्या रवैया अख्तियार किया, वो पे होते हैं। लेकिन कागज़ी है पैरहन उससे मुख्तलिफ है। कागज़ी है पैरहन बचपन से आखिर तक के वाक़यात नहीं है। ये पहले पहल रसाला आजकल जो पब्लिकेशन डिवीज़न से शाये होता है, उसमें 1970 में, नवंबर 1970 में गुबार कारवां के नाम से पहले एक छोटी सी एक किस्त शाये हुई थी। उसके बाद फिर उनकी गुजारिश पर, आजकल की गुजारिश पर, उन्होंने मार्च 1979 से लेकर मई 1980 तक यानी 14 किस्तों में अपनी याददाश्तें लिखी हैं। और वो याददाश्तें हैं, और ये याददाश्त इस तरह हैं कि 14 ने 13 में उन्वानात उन्होंने कायम किए थे। पहली किस्त में उन्वान नहीं था। अगर उनके उन्वान को अगर देखें तो सिर्फ सवाने नहीं, बल्कि उस वक्त की ज़िंदगी, उस वक्त का समाज और उनके अपने ख़ानदान की चीज़ें नज़र। इस खुदनविश्त को पढ़ते जब हम हैं तो ये देखते हैं कि चुग़ताई ख़ानदान की मुख्तलिफ़ पहलू, उनके नशेब व फराज, उनकी खुशी, उनके गम, उनके यहाँ चहलबाजियाँ, उनके यहाँ जिस तरह की चीज़ें पेश आती थी, वो सब यहाँ नज़र आती हैं। और वो एक ख़ानदान ऐसा नज़र आता है जैसे लगता है कि वो हिंदुस्तान का एक ख़ानदान, हिंदुस्तानी ख़ानदान है। उसके मुख्तलिफ़ गोशों को उन्होंने उजागर किया है। अब अगला सवाल ये कि इसका असलूब सवानही नावल से मिलता जुलता है, तो बाज़ नक्काद ने इसे सवानही नावल कहा है। आपका क्या ख्याल है इसका? ये बात आई है और तहरीर में भी ये बात आई थी कि ये सवानही नावल है। दरअसल देखिए कि नावल और सवानह दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ जो है वो तमाम हकीकत है, और हकीकत को पेश कर देना नावल तो नहीं है। चूँकि वो फ़िक्शन निगार थी, अफसाना निगार थी, तो इसलिए उनका उसलूब अफसानवी तो होगा ही होगा, जो जिस फ़न से वाकिफ़ होगा।
تو وہاں جو زبان ہے وہ دلچسپ زبان ہے، اور اگر دلچسپ زبان نہ ہو تو کوئی کسی کی زندگی میں کیوں جائے، اس کے بارے میں کیوں پڑھے؟ اس لیے اس کو ہم مسلسل ناول یا توصیفی ناول تو نہیں کہہ سکتے ہیں جو کہا گیا ہے۔ ہاں، اس میں ان کی زندگی کے واقعات ہیں، اور کچھ ایسے چونکہ کردار کے بارے میں ہے جس پر انہوں نے افسانے لکھے ہیں، جیسے بچو پھوپھی ہیں ان کا ایک افسانہ بھی ہے بچو پھوپھی۔ اصل میں اس کو بعد میں لوگوں نے ان کے شخصیت کی مناسبت سے یا ان کی جو خصلت کی مناسبت سے بچھو پھوپھی بھی کہا ہے، تو وہ ہے۔ اس حوالے سے وارث علوی صاحب نے بھی اس پر ایک اپنا جواز پیش کیا ہے کہ اسے کیوں سوانحی ناول نہیں کہیں گے یا توصیفی ناول نہیں کہیں گے۔ وارث علوی صاحب کے الفاظ دیکھیں کہ اسے بطور ناول یا خود نوشت سوانحی ناول پڑھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے تمام کرداروں کے نام اور انہیں پیش آنے والے واقعات حقیقی ہیں۔ یہ صریحاً خود نوشت ہے، گو اس کے واقعہ نگاری اور کردار نگاری میں ناول نگاری کی تکنیکوں اور اسالیب کا استعمال ہوا ہے، جو بالکل فطری ہے، کیونکہ سوانح کو ناول کے ڈھنگ سے لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سوانحی ناول تو ہم نہیں کہیں گے، ہاں یہ سوانح ہے، اور چونکہ اس میں اس طرح کے تسلسل سے واقعات بھی نہیں ہے، اس لیے مکمل سوانح بھی نہیں ہے۔ عصمت چغتائی کا بچپن، ان کے دوست جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے یا لکھا ہے؟ دیکھیے، اس کاغذیہ پیراہن میں تو ان کا بچپن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت اہم ہے، کہ جیسے وہ کئی بھائیوں میں اکیلی بہن تھی، اور ان کی بہنیں جو تھیں بہت بڑی بڑی تھیں، کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی بہنوں کی آلموسٹ شادی ہو چکی تھی، تو ان کو کھیلنے ملنے کے لیے بھی جو ہے لڑکیاں نہیں ملی، تو اس لیے ان کے بچپن میں جب ہم جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، اور زیادہ تر لڑکوں والے کھیل کھیلتی تھی، کہ گلی ڈنڈا کھیل رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں، تو اس طرح کی کبڈی کھیل رہی ہیں، تو اس طرح کے کھیل وہ کھیلتی تھیں۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ کچھ ان کی جو سہیلی تھی، دوست تھی، جو ان کے پڑوس میں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے یہ تھے، اور ان کے گھریلو تھے، چونکہ ان کے والد بڑے عہدے پر تھے تو ہر شخص ان کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ پڑوس میں ہی ایک ششی تھی ان کی ایک سہیلی، ان کے گھر بہت جانا آنا تھا، جس کو سوشی بھی کہتے ہیں وہ، تو سوشی کے یہاں بہت جانا آنا تھا۔ تو بچپن کا ایک واقعہ جیسے انہوں نے لکھا ہے اس میں، کہ وہ ان کے گھر گئی، اور کوئی ہولی کا دن تھا یا کوئی تہوار کا دن تھا، تو وہاں وہ گئی اور وہ پوجا کے گھر میں کسی طرح مطلب چلی گئی سہیلی سے ملنے، چکے وہ وہیں تھی، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن اس کا اثر ان پر نگیٹو نہیں پڑا، بلکہ اس کو اس طرح سے پازیٹیو انہوں نے لیا کہ ہندوستان کے اساطیر، ہندوستان کے مذہب، ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کی ثقافت، اس کا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی فکر بنتی ہے، ان کی ذہنیت بنتی ہے، اور جو شخصیت وہ ہمارے یہاں نظر آتی ہیں کہ ایک غیر جانبدار ہو کر کے چیزوں کو سوچنا اور دیکھنا، وہ شخصیت بننے میں وہ وہاں سے مدد لیتی ہیں اور اس طرح سے یہ کرتی ہیں۔ جوانی میں جب پھر اس کی شادی ہو رہی تھی اسی سہیلی کی، اور اس کی ضد ہوئی کہ نہیں تم ہماری شادی میں آؤ اور تم کو آنا ہی ہوگا، اور جب یہ پھر گئیں تو اس سے ملنے کے لیے جب گئی، وہ اپنے بن سنور رہی تھی، شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، تو وہ اسی کمرے میں بیٹھی تھی جس کمرے میں اس زمانے میں وہ پوجا کا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور وہ وہاں پہنچی اور دونوں نے مل کر کے خوب باتیں کی اور خوب یہ کیا۔ تو وہاں تک دیکھیں کہ اس منظر کو کس طرح سے انہوں نے اسی سوانے میں پیش کیا ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملتا ہے، ان کی شخصیت کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ کہ وہ کیا لکھتی ہیں کہ دیر تک ہم سر جوڑے بچپن کی سہاونی حماقتوں کو یاد کر کے ہنستے رہے، چلیے سمے سوشی نے ایک ننھا سا چلتے سمے سوشی نے ایک ننھا سا پیتل کا گھٹنوں چلتا بھگوان کرشن کا مجسمہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیا، لے چڑیل اب تو تیرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑے، میں مسلمان ہوں، بت پرستی شرک ہے، مگر دیو مالا میرے وطن کا ورثہ ہے، اس میں صدیوں کا کلچر اور فلسفہ سمویا ہوا ہے، ایمان علیحدہ ہے، وطن کی تہذیب علیحدہ ہے، اس میں میرا برابر کا حصہ ہے، جسے اس کی مٹی، دھوپ اور پانی میں میرا حصہ ہے، میں ہولی پر رنگ کھیلوں، دیوالی پر دیے جلاؤں تو کیا میرا ایمان متزلزل ہو جائے گا؟ میرا یقین اور شعور کیا اتنا بودا ہے، اتنا ادھورا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ یہ جو عصمت کا بچپن سے جوانی میں آنے کے بعد جو پوری فکر بنی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری وراثت ہیں،
اور اسے ہم کو ویسے ہی اپنانا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں عصمت نے اس بچپن کے واقعے سے سیکھا. آج کو اگر کوئی بچہ ہو تو وہ اس کو نگیٹو لے جائے گا، لیکن یہ عصمت تھی، یہ اس کا بڑا ذہن تھا، اور جس طرح سے وہ سوچتی تھی کہ جس کو پازیٹیو لے کر کے اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے اساطیری چیزوں کو اپنایا. تو ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے یہ آخری سوال کہ اردو ادب میں تو خود نوشت نگاری کی ایک لمبی روایت ہے، تو اس لحاظ سے اس خود نوشت کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ یہ عصمت چغتائی کے اس خود نوشت کو پڑھنے کے بعد کئی اہم چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہیں ملیں گی. جیسے ان کی کہانیوں کو سمجھنے میں اس خود نوشت سے بہت مدد ملتی ہے. جیسے ان کے ناولوں کو کہا گیا، کچھ کو سوانحی کہا گیا، کچھ کو کچھ اور کہا گیا. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود نوشت نہیں ہے. ناول ہے، خود نوشت ہے. چونکہ یہاں جس طرح سے حقیقی واقعات پیش آئے ہیں وہاں وہ نہیں ہے. تو وہ جو کنفیوژن ہے، اس کو کنفیوژن بھی ہمارے یہاں دور ہوتا ہے. دوسرے کہ عصمت چغتائی کی جو فکر ہے، جو فکر افسانے میں ہمیں نظر آتی ہے، حقیقی زندگی میں وہ فکر زیادہ مضبوط ہے. وہاں اتنے مضبوط ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. پھر عصمت چغتائی پر اب تک جو تنقید لکھی گئے ہیں، خود نوشت پڑھے بغیر جو تنقید لکھی گئی ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد جو تنقید لکھی گئی ہے، ان دونوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اس میں ان کی ادبی حیثیت وہ سامنے نظر نہیں آتی ہے جو خود نوشت پڑھنے کے بعد نظر آتی ہے. اس خود نوشت کو پڑھنے کے بعد اب جو نئے ریسرچ اسکالر آ رہے ہیں، نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اس خود نوشت کو، کیونکہ اس خود نوشت کو پڑھنے کے بعد اب جس طرح سے زمانہ بدلا ہے، جس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں، اس بدلتے ہوئے زمانے میں، اس بدلتی ہوئی چیزوں میں، اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں ان کی کہانیاں، ان کے ناول، ان کے ڈرامے، ان کے خاکے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور کیا نئی معنویت لے کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں بڑی مدد ملے گی اس خود نوشت کو پڑھنے کے بعد. جیسے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا، جو کردار لکھا، جیسے دوزخی انہوں نے کیوں لکھا، اس کا جواز آپ کو یہاں مل جائے گا اس میں، کہ اپنے بھائی پر جس طرح سے یہ لکھا ہے. تو بہت سی ان کی کہانیاں یا ان کی رائٹنگز ہیں جن کے جواز نہیں ملتے، بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں. وہ یہ خود نوشت ضرور پڑھیں. ان کہانیوں، ان ناول، ان ڈراموں، ان خاکوں اور ان کی دوسری جو تحریریں ہیں، ان کا بھرپور جواز اور بھرپور معنویت اس کی اس خود نوشت کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان کے فکر و فن کا نیا زاویہ، نئی پرتیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے اس خود نوشت کا مطالعہ ایک طرح سے نئے اور پرانے دونوں لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لازمی شے ہے، ضرور پڑھنا چاہیے اسے. ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی اہم اور علمی گفتگو عصمت چغتائی اور کاغذی ہے پیرہن کے حوالے سے ہمارے درمیان ہوئی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ عصمت چغتائی کے حوالے سے اور ان کے خود نوشت کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو سکوں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا پروگرام کا پہلا حصہ. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، جہاں ہم ایک ہندی کتاب پر گفتگو کریں گے. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتاب کائنات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام کے اس حصے میں ہم کسی ہندی کتاب پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے اس کا نام ہے کلا سمواد. کلا سمواد بھونیشور بھاسکر کی کتاب ہے، اور اس میں فن مصوری پر بات کی گئی ہے. اس کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر سونم سنگھ. بہت بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں. کتاب کلا سمواد پر سوال کی شروعات اس سے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اور کن معنوں میں اہم ہے. یہ کتاب 2020 میں پرکاشت ہوئی، کلا سمواد، اور اس کے لیکھک ہیں بھونیشور بھاسکر. یہ کتاب الگ الگ سمے پر جو ہندی کے پتر پترکاؤں میں بھارتیہ سمکالین کلا کے جو کلاکار ہیں ان سے جو ساکشاتکار لیے گئے وہ پرکاشت ہوئے، اور ان ساکشاتکاروں کو ایک جگہ پر یہاں سنکلت کیا گیا ہے. اور یہ کتاب کئی معنوں میں بہت مہتوپورن ہے کہ ایک تو ہمیں ان کلاکاروں کی جو رچنا پرکریا رہی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دوسرا کہ ہندی بھاشا میں کلا پر بہت کم کتابیں موجود ہیں.
जबकि अंग्रेज़ी ज़बान में काफ़ी किताबें। अंग्रेज़ी ज़बान में काफ़ी, जैसे हम तो कई ऐसे नामों से परिचित हैं, जैसे गीता कपूर, स्वामीनाथन और भी कई ऐसे नाम जो कि अंग्रेज़ी में कला समीक्षा करते रहे हैं, लेकिन हिंदी में हमें लोक संस्कृति पर, लोक कलाओं पर कई किताबें मिलती हैं, लेकिन जो समकालीन कला है या जो हमारी प्राचीन कला है, उन कलाओं की समीक्षा करती कोई किताब हमारे पास बहुत अच्छी और आसान भाषा में मौजूद नहीं है, जिसे कि आम पाठक भी पढ़कर समझ सके और उन कलाओं के बारे में जान सके। तो इन तमाम दृष्टि से अगर हम इस किताब को देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। महिला चित्रकार की बात करें तो उनके सवाल अलग होते हैं, उनके मसाइल अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी पेंटिंग में उनके उन्वान, उनके सब्जेक्ट्स भी अलग होते होंगे। उस पर कुछ रोशनी डाली हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, ये किताब, इसमें कुल 12 जो साक्षात्कार हैं, इसके अलावा इसमें कुछ महिला कलाकारों को भी जगह दी गई है। और इन महिला कलाकारों में जैसे जब उन्होंने अपनी जीवन की जो जीवन संघर्ष रहे, जो उनकी रचना प्रक्रिया रही, जब उस पर बातचीत की तो पता चला कि महिलाओं के लिए कला की दुनिया में उनका संघर्ष पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा और मुश्किल है। अच्छा। खास तौर से इस किताब का जो दूसरा साक्षात्कार है अपर्णा कौर का, अपर्णा कौर कहती हैं, इस में लिखती हैं, वो किताब में साक्षात्कार में बता रही हैं कि उन्होंने जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ या जो 84 के दंगे हुए या और भी तमाम ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं ने उन्हें बहुत विचलित किया, उन घटनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। इसके अलावा जो महिलाओं की लिए जो एक सामाजिक असमानता है, जिसका आए दिन अपने ज़िंदगी में वो सामना करती हैं, तो उन तमाम स्त्रियों की क्या मनोदशाएं हैं, उस पर उन्होंने पूरी एक श्रृंखला बनाई। तो इसके अलावा इसमें गोगी सरोज पाल एक बहुत ज़रूरी नाम है भारतीय समकालीन कला में। गोगी सरोज पाल कहती हैं कि मैं मेरे घर में जो मेरी सहायिका आती है काम करने, मैं उससे बातचीत करके कई बार अपने रंगों को तय करती हूँ, और कई बार मैं अपनी सहायिका को सुनती हूँ, उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वर्ग चरित्र का मामला है, वर्ग बटा हुआ है। तो इस तरह से भी इसमें जो महिला कलाकारों के जीवन अनुभवों को पढ़ना रहा, वो बड़ा रोचक है। उसे पढ़कर आम पाठक ये समझ सकता है कि कलाकार के तो अपने एक जीवन संघर्ष जाहिर तौर पर होते हैं, लेकिन महिला कलाकारों के उनसे भिन्न कैसे होते हैं, और उनकी जो सोचने समझने और उनकी जो कल्पना की दुनिया है वो कैसे भिन्न होती है। जी हाँ, ये मेरा अगला सवाल ही होने वाला था कि पेंटिंग के अलावा एक इंस्टॉलेशन आर्ट भी जिसका जिक्र इस किताब में हुआ है, तो उसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये होता क्या है। इस किताब में जो इंस्टॉलेशन, 2 भागों में ये किताब है। एक हिस्सा तो है जिसमें कि कुल 12 साक्षात्कार हैं, जिससे कि हमें कलाकार के जीवन के बारे में और उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। दूसरा हिस्सा है जिस पर इन्हीं तमाम कलाकारों की इंस्टॉलेशन आर्ट को लेकर क्या राय है, उस पर ये पूरी किताब में ये चर्चा की गई है। तो इंस्टॉलेशन आर्ट दरअसल 1917 में न्यूयॉर्क में मार्शल ड्यूसा ने एक आर्ट गैलरी में ले जाकर यूरिनल रख दिया, और इस बात की बड़ी आलोचना हुई, और कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने माना कि कला में एक ये नया प्रयोग हुआ है। तो इसे लेकर भारत में जाहिर सी बात है, भारत में भी फिर कलाकारों ने बहुत अपने इंस्टॉलेशन आर्ट को लेकर काम करना शुरू किया और इस दिशा में सोचना शुरू किया। बहुत सारे आलोचकों और कला समीक्षकों का यह भी मानना रहा कि भारत में तो इंस्टॉलेशन आर्ट पहले से ही मौजूद था। हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं, हमारे यहाँ जो रामलीला या तमाम जो हमारी लोक संस्कृति है, वहाँ भी इंस्टॉलेशन आर्ट हमारे यहाँ प्रयोग होते रहते हैं। तो इंस्टॉलेशन आर्ट पर जब बातचीत इसमें रखी है कलाकारों ने, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इंस्टॉलेशन आर्ट मॉडर्न आर्ट का एक अब महत्वपूर्ण हिस्सा बनता चला जा रहा है, और मॉडर्न आर्ट में कैसे कलाकार अब इस दिशा में लगातार सोच रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी इंस्टॉलेशन आर्ट पे अलग अलग राय है। जाहिर सी बात है सबकी राय एक जैसी नहीं है, लेकिन उन सभी रायों को, उन सभी विचारों को इस किताब में जगह मिली है, और इससे आम पाठक भी ये समझ सकता है कि अभी मॉडर्न आर्ट में इंस्टॉलेशन आर्ट को लेकर लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं, और यह किस दिशा में जा रहा है। तो ये तमाम बातें हमें किताब के दूसरे हिस्से में पता चलती हैं। ये किताब कितनी ज़रूरी है, एक जाहिर सी बात है कि आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है
جو کہ پینٹنگ میں اور مصوری میں کے کام سے جڑا ہے، اس فن سے جڑا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ایک عام لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کا جھکاؤ ہے، رجحان ہے، ان کے لیے یہ کتاب کتنی اہم ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ کلا اور ساہتیہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت انتر سمبندھت ہیں. ساہتیہ میں تو ہمارے پاس جو ہمارے رچناکار ہیں ان کے پاس خود کو ابھیویکت کرنے کے لیے ایک بھاشا ہے. کلاکار کے پاس جو اس کی بھاشا ہے، جو بھی ان کا وچار سنیوجن ہے، وہ انہی کلاکرتیوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ کتاب اس لیے بہت مہتوپورن ہے دو ورگوں کے لیے. ایک تو جو عام پاٹھک ہے، جس کی کلا میں رچی ہے، جو اس دشا میں کام کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کم سے کم وہ اپنے سمکالین کلاکاروں کو جانے گا، اس سے اس کی اپنی ایک کلا کی سمجھ وکست ہوگی. تمام جو گیلریز میں ہم جاتے ہیں، پینٹنگ دیکھتے ہیں، تو اس سے ہم ان پینٹنگ کو دیکھ کر اس کلاکار کی رچنا پرکریا اور اس کے جیون کو جانتے ہوں گے، تو ہمارا جڑاؤ اس کلاکرتی سے زیادہ گہرے استر پر ہوگا. دوسرا جو کلاکار کام کر رہے ہیں، ہاں ان کی ایک سمجھ وکست ہوگی. دوسرا جو کلاکار کام کر رہے ہیں وہ اپنے جو کنٹمپریری ان کے ساتھ ہی کلاکار ہیں ان کو جان کر بھی وہ سیکھ پائیں گے. اور اس کتاب میں ایک جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ کلا جو ہم رنگ دیکھتے ہیں، جو کلاکرتیاں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں، اس کتاب میں اس پر بھی بڑی وستار سے بات چیت کی ہے. خاص طور سے ویوان سندرم وغیرہ جیسے جو بڑے کلاکار ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کلاکار کے جیون کو اور ان کی کلاکرتیوں کو بھی جو دیش میں گھٹ رہی راجنیتک، ساماجک، آرتھک گھٹنائیں ہیں وہ کیسے پربھاوت کرتی ہیں. 1990 کے دشک کے شروعات میں جب پورے وشو میں ایک بدلاؤ ہو رہا تھا، سوویت روس کا وگھٹن ہو یا جس طرح سے پونجی واد کا پرسار تھا اور بھارت میں بھومنڈلی کرڑ کو اپنانے کا دباؤ تھا، اس نے کلاکاروں کی دنیا کو بھی بدلا. کلاکاروں کی دنیا پر بھی ان تمام ویشوک پریگھٹناؤں کا اثر پڑا. تو یہ ان کی کلا میں ہمیں دکھتا ہے. اس کا اثر اس سے جو بھومنڈلی کرڑ اور تمام چیزوں سے اتپن جو سمسیائیں ہیں، ان سمسیاؤں کو بھی کلاکاروں نے اپنی کلاکرتیوں میں جگہ دیا. کلاکار صرف رنگوں کے پریوگ سے کلاکرتیاں ہی نہیں بناتا، وہ اپنے سماج کو، اپنے سمے کی راجنیتی کو، اپنے سمے کی جو بھی سمسیائیں ہیں اسے بھی درج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ساہتیہکار کرتا ہے اپنی کسی کتاب یا اپنی کسی ودھا میں. زبان کے اعتبار سے، یعنی جو زبان، جو بھاشا اس میں استعمال کی گئی ہے، وہ کتنی لوگوں کے سمجھ کے مطلب سہل ہے یا کہ وہ کیسی ہے؟ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں بھاشا پر پہلے بات چیت کر لیتے ہیں کہ جو کتاب کی بھاشا ہے، جو ساکشاتکار لیے گئے ہیں، جو شامل کیے گئے ہیں، وہ بڑی ہی عام اور آسان بھاشا میں ہے، جو کہ صرف کلاکار ہی نہیں بلکہ جو عام پاٹھک ہے وہ بھی اس سے بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سونم، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنی معلوماتی گفتگو ہمارے آپ کے درمیان. ناظرین، جہاں تک فن مصوری سے جڑی اس کتاب کا سوال ہے، آپ کو بھی اس گفتگو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. تو بہت بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا یہ دوسرا حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے پروگرام کے تیسرے حصے میں، جس میں ہم معروف شاعر ناصر کاظمی کی حیات اور ان کی شاعری کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم سے پہلے زمین شہر سخن، خاک تھی کیمیا ہمیں سے ہوئی. ناصر کاظمی کا شمار جدید اردو غزل کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے. انہوں نے اردو غزل کو اسلوب اور معنی کی سطح پر جدت اور ندرت عطا کی. ناصر کاظمی نے اردو کے مروج الفاظ و تراکیب کو نئی معنویت سے ہمکنار کیا. انہوں نے اردو غزل کو فطرت اور کائنات کے حسن سے روشناس کرایا اور اجڑی ہوئی غزل کو نئی زندگی دی. ناصر کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا. آپ کی پیدائش 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں ہوئی. ان کے والد صوبیدار میجر تھے جبکہ ان کی والدہ اسکول میں ٹیچر تھی. ناصر کاظمی کی علمی تربیت میں ان کی والدہ نے اہم رول ادا کیا. ناصر کاظمی نے گلستان، بوستان اور شاہ نامہ فردوسی جیسی مارکت الآرا کتابیں
اپنی والدہ سے پڑھیں۔ ناصر کاظمی نے اپنی شاعری کا ابتدائی ماڈل میر تقی میر اور اختر شیرانی کو بنایا۔ ناصر کاظمی نے معاشرے کے مسائل اور انسانی کرب کو شعری اساس بنایا۔ انہوں نے ہجرت اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ مسائل کو نہ صرف فنی پختگی کے ساتھ پیش کیا بلکہ اسے نئی معنویت سے بھی ہمکنار کیا۔ کیا قیامت ہے کہ بے ایام گل ٹہنیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، کبھی روئے کبھی تجھ کو پکارا، شب فرقت بڑی مشکل سے گزری۔ ناصر کاظمی ایک آزاد خیال انسان تھے اور کائنات کے حسن میں کھو جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کائنات کے حسن کو اپنی داخل و خارج کی کیفیت میں سمو لیا تھا۔ وہ شاعری کو اپنا مذہب کہتے تھے اور کم عمری سے ہی اشعار کہنے لگے تھے، لیکن شومئی قسمت کی عین جوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ بے اعتدالیوں کے شکار رہے، جس کی وجہ سے انہیں معدے کا کینسر ہو گیا اور 2 مارچ 1972 کو ناصر کاظمی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ برگ نے، دیوان، پہلی بارش اور نشاط خواب کے نام سے ناصر کاظمی کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ ان کے اشعار کی تازگی اور برجستگی قاری کے دل کو چھوتی ہیں اور نئے جہان معنی کی سیر کراتی ہیں۔ ٹوٹے کبھی تو خواب شب روز کا طلسم، اتنے ہجوم میں کوئی چہرہ نیا بھی ہو، میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ناصر کاظمی اپنے کلام کی خوبصورتی، فن کی پختگی، لہجے کی ندرت، اسلوب کی جدت اور مضامین کے تنوع کے سبب ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ شمارہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com، اور اس کے ساتھ ہی مجھے مستحسن رضوی اور کتاب کائنات کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ ’1857 جب آزاد